اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ صحافی حضرات کا شکریہ کہ آپ آئے اور ہمیں موقع دیا کہ جو یہ کل کا ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کے آپ کے ذریعے اپنے شہریوں کو اور لوگوں کو تفصیلات سے آگاہ کر سکیں۔ جس طرح آپ لوگ کو پتہ ہے کہ گزشتہ رات ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں جو ہے دہشت گردوں نے ہمارے محب وطن لوگوں کے گھروں پر حملہ کیا ہے، اور میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان گاؤں والوں کو، ان کلی والوں کو جس دیدہ دلیری سے انہوں نے جو ہے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور دہشت گردوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ اور اسی دوران جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع ملی، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے احکامات کے مطابق انہوں نے احکامات دی کہ تمام فورسز اور وزیر داخلہ فوراً جو ہے موقع پر پہنچ جائیں۔ میں خود وہاں گیا تو ہماری تمام ایف سی تھی، پولیس تھی، ساری فورسز ہماری جو تھے آن گراؤنڈ تھے اور لڑ رہے تھے دہشت گردوں کے ساتھ۔ کل رات سے انہوں نے جو ہے آپریشن شروع کی ہے، لڑائی جاری ہے، اور اس میں رپورٹس ابھی یہی آئے ہیں کہ ہمارے اے ٹی ایف کے 2 جوان جو ہیں اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں، اور یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ 3 سے 4 دہشت گرد اس مقابلے میں مارے بھی گئے ہیں۔ تو آج صبح ابھی ایک اعلیٰ سطح کا میٹنگ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بلایا تھا جس میں تمام ادارے موجود تھے۔ اس میں فیصلہ کیا گیا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام اداروں کو احکامات جاری کیے ہیں کہ آپ لوگ فی الفور اس علاقے میں جو چیک پوسٹ تھی اس چیک پوسٹ کو فوراً قائم کرنا ہے اور فل فلیج ایک آپریشن کرنا ہے تاکہ علاقے کے لوگوں پر جو یہ دہشت گرد مسلط ہو گئے ان کا کلہ کما کیا جائے۔ ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا اس کے بعد۔ آج جو میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ لڑائی کا آغاز جیسے منسٹر ہوم نے آپ کو بتایا کہ گزشتہ روز سے ہی رات کو فورسز علاقے میں پہنچ گئی تھیں، لیکن اس وقت جو میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ایک باقاعدہ کامبنگ اور سینیٹائزیشن آپریشن اس علاقے میں کیا جائے گا، جس میں فرنٹیئر کور بلوچستان پولیس، سی ٹی ڈی، اے ٹی ایف اور ایس او ڈبلیو حصہ لیں گی، اور جب تک اس علاقے کو پوری طریقے سے کلیئر نہیں کیا جاتا یہ آپریشن ختم نہیں ہوگا۔ دوسرا ایک اور امپورٹنٹ فیصلہ اس میٹنگ میں یہ لیا گیا ہے، سوشل میڈیا پہ اور بہت سے واٹس ایپ گروپس میں مختلف واقعات جب بھی پیش آتے ہیں ان کے نتیجے میں ایک فیک نیوز کا انبار ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے لیے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ واٹس ایپ گروپس میں جو بھی غیر مصدقہ چیز یا فیک نیوز کسی کی جانب سے، چاہے وہ کوئی شہری ہو یا واٹس ایپ گروپ کا کوئی ایڈمن ہو، کوئی سوشل میڈیا کا انفلوئنسر ہو، اگر غیر مصدقہ چیز یا فیک نیوز شیئر کی گئی تو اس کے لیے جو مروجہ قوانین ہیں ان کے تحت ان کے ایڈمنز کے خلاف اور شیئر کرنے والے کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور جیسا کہ منسٹر ہوم نے آپ کو بتایا، چیف منسٹر بلوچستان نے آج ایک کمیٹی قائم کی ہے جس کو منسٹر ہوم میر ضیاء لانگو لیڈ کریں گے، اور علاقے سے جو منتخب ایم پی ہیں اناڑک سے اور صوبائی وزیر صحت بھی ہیں بخت محمد کاکڑ، وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ وہ مذاکرات کریں گے اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ، ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو سنیں گے اور اس کی جو بھی تجاویز ہیں وہ چیف منسٹر کے سامنے رکھیں گے، لیکن سینیٹائزیشن اور جو کامبنگ آپریشن ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ مزید مارے گئے وہاں سے بندہ ہے اسے چیک پوسٹ بتایا کہ جس طرح شاہد صاحب نے آپ کو کہا کہ سوشل میڈیا میں اس طرح کی فیک نیوز چل رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کے پاس ایسی کسی اتھینٹک سورس سے ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ کیجویلٹیز ابھی تک جو گورنمنٹ کے پاس فگرز ہیں 4 کیجویلٹیز ہیں۔ یہی لوگ تھے جو کہ 10 دن پہلے انہوں نے احتجاج کیا تھا، دہشت گردوں سے تھریٹس مل رہے ہیں، گاؤں کرنے کی تنقیہ دی جا رہی ہے۔ ایک خاتون نے یہاں تک میں کیا کروں، رات کو ان کے کہانی طلب کرتے ہیں۔ صحیح ہے نا بھائی، میں کیا کروں اس کو؟ مطلب کہ 8-10 دن گزر گئے، کوئی سیکورٹی اسٹیپس نہیں لے گئے، اور اتنا جب بڑا واقعہ ہوتا ہے پھر گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے اور پھر اقدامات کیے جاتے ہیں یا چیک پوسٹیں قائم کی جاتی ہیں۔ کیا دیکھیں، بالکل ان کا ڈیمانڈ ایک صحیح ڈیمانڈ تھا کہ جدھر دہشت گردوں سے عوام کو خطرہ ہو ادھر ریاست کو ہی جانی چاہیے۔ دیکھیں، یہ فیصلہ 4-5 دن پہلے ہوا تھا ایک میٹنگ میں کہ ادھر چیک پوسٹ قائم ہوگی،
गवर्नमेंट की तो आपको पता है कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अर्जेंट आप 2-4 सिपाही उधर उठा के बिठा नहीं सकते हो, एक पूरा सिस्टम मूव करना होता है। उसमें मैं भी ये समझता हूँ कि इन हालात में 2-4 दिन अगर लेट हो गया है तो उसको हम अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। नहीं होना चाहिए था, हो गया, लेकिन वो चेक पोस्ट अभी कायम हो चुका है और वहाँ कल रात से फुल फ्लैज ऑपरेशन भी शुरू है और अभी वज़ीर आला साहब ने जो अहकामात जारी किए हैं उस मुताबिक एलिस भी जा रहे हैं और फोर्सेस भी ग्राउंड से उधर इंटर हो रहे हैं। मसला क्या है जो ये टारगेट है, वहाँ तो और भी आबादियाँ हैं, ये किस स्पेसिफिक बबरी का इलाका क्यों टारगेट है? देखें, वो दहशतगर्द ये चाहते हैं कि यहाँ से आवाम माइग्रेट करें ताकि हम इन जगहों पर आकर कब्ज़ा करें, लेकिन वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो मुहिब वतन और बागैरत लोग हैं, वो अपनी ज़मीन पर मर मिटने के लिए तैयार हैं लेकिन अपनी जगह को छोड़ नहीं सकते। ये जो एहतजाज करने वाले हैं वो ये माल के सामने क्यों बैठे हुए हैं, क्या इसका भी वहाँ से कोई लिंक है? कहाँ से? जो लोग जो है इस जगह पर जहाँ बैठे हुए हैं, देखिए, एहतजाज एक होता है, एक आवाम का एक जमहूरी हक़ होता है और इतना बड़ा वाक़या हुआ है, ये एहतजाज आवाम का हक़ है। आवाम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए और वज़ीर आला साहब ने शाहिद साहब को ये अहकामात भी दिए हैं कि जितना हो सके तो इनको आप लोग फैसिलिटेट भी करें, एहतजाज करने वालों को ये एहतजाज करें। और गवर्नमेंट ने अपना जो प्रोग्राम शुरू किया है ऑपरेशन का, गवर्नमेंट उस पर जो है एहतजाजी अब सूबाई हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं, वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ आए तो फिर हम बात करेंगे, तो ये तो टिक टाक डेडलॉक है, कैसे डील करें? देखिए, वो हमारे लोग हैं, इस ऊपर जो ये हालात, ये वाक़यात तो आए हैं, बहुत बड़ा मसला हुआ है। उनके जज्बात अपनी जगह पर, उनके जज्बात का हम एहतराम करते हैं, लेकिन कल रात भी हम उनके साथ बैठे हैं, कुछ मामलात हमने उन्हीं के साथ बैठ के नोटिफिकेशन जारी की है ये चेक पोस्ट का। बाकी भी मसले हैं, उनके जज्बात ज़्यादा हैं, लेकिन अभी भी हम कमिश्नर साहब भी उनके साथ बैठे हुए हैं, मैं ख़ुद जाऊँगा, वज़ीर आला साहब ने कमेटी तश्कील दी है, हम जाकर उनसे बात करेंगे। ये सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और सूबाई हुकूमत ही इसको करेगी। अच्छा सर, दहशतगर्द कुछ लोगों को अगवा करके भी लेके गए, ऐसे कुछ लाए? ऐसी भी रिपोर्ट है, 7 बंदों की रिपोर्ट है, ये 7 बंदों की नौडक समेत बलूचिस्तान भर में जो तमाम मामला हो रहे हैं, हर रोज़ बड़े हादसा हो रहे हैं, सिक्योरिटी फेलियर की बात नहीं होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ हैं? पहले से हाई अलर्ट है बहुत सारे मामला में, ऐसे आते हैं दर्जनों की तादाद में, कोयटा का नवाई इलाका है, तो सिक्योरिटी कहाँ है? फेलियर की कोई बात नहीं आती। देखिए, आप लोग, हम लोग सोशल मीडिया में वो चीज़ें देखते हैं कि जिसमें दहशतगर्दों ने कोई कार्रवाई की होती है, लेकिन अगर आपको इंटेलिजेंस बेस्ड वो चीज़ें पता चलें कि हमारे खुफिया इदारों ने, हमारे इदारों ने कितने ऑपरेशंस करके इन्हीं दिनों में उनको कितना नुकसान पहुंचाया है, उससे भी आप लोग अगर बाखबर रहें तो आप लोग को पता चल जाएगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस फुल एक्शन में और कितना नुकसान दहशतगर्दों को डेली की। सेनेटर मंत्री काकर ने जो इल्ज़ामात लगाए तो हुकूमत की फेलियर होता है, वाक़ई के नुकसान मंत्री काकर ने बात की है। उन्होंने अपने ज़ाती ख़यालात का इज़हार किया होगा, लेकिन हुकूमत की मेरा पार्टी भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, मेरा ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है, मैं भी कैबिनेट का हिस्सा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जितने रिसोर्सेज गवर्नमेंट को और रियासत को इस्तेमाल करनी चाहिए और जितनी कोशिशें करनी चाहिए, गवर्नमेंट वो सब कुछ कर रही है। कुछ अफगान अनासिर की बात हो रही है कि वो साबिक अफगान फोर्सेस के लोग थे, वो यहाँ पे वो लोग जो गवर्नमेंट के करीब समझे जाते हैं, उनके बॉडीगार्ड्स बने हुए हैं, वो लोगों के घरों में घुसते हैं, उनके खिलाफ यहाँ पे 12 एहतजाज हुआ है। इस एहतजाज में भी उन लोगों का नाम लिया जा रहा है, उनके खिलाफ क्यों कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए, वो ऐसी बातें सोशल मीडिया में आ रही हैं, बाकायदा आकर रिटर्न में किसी ने हमें कोई एप्लीकेशन गवर्नमेंट को नहीं दी है कि इस तरह की ये चीज़ हुई है। अलबत्ता जो कल मैं भी वहाँ ख़ुद गया हूँ उसी गांव में जहाँ ये वाक़या हुआ है, उधर मैंने लोगों से जो पूछ की है, उन्होंने कहा कि ये सब फितना अल ख़वारिज के लोग थे, आए थे और हमसे गांव खाली करवाना चाहते थे। सरनार के अंदर जो अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक, वो तो यही कह रहे हैं कि ये साबिक़ अफ़गान फौजी हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया में लिखने के लिए और तबसरे करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है कि जो कुछ सही भी हो सकती हैं बातें, गलत भी हो सकती हैं। मैं तो वो बातें करूंगा जो गवर्नमेंट के इदारे तहकीकात कंप्लीट करके मुझे बताते हैं। बलूचिस्तान के जो दीगर इलाके कोयटा समेत वहाँ पर भी दहशतगर्दी का खतरा है, उसके लिए क्या इकदाम किए गए? क्या
دیکھیں یہ دہشت گرد اس قسم کے دہشت گرد نہیں ہے کہ یہ گھر سے منہ اٹھا کے آ گئے ہیں اور روڈوں میں کھڑے ہوتے ہیں. ان کو بڑے ممالک جو دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں, خاص کر میں نام لینا چاہتا ہوں ہندوستان جیسے ملک جو دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ ان کو بلینز آف ڈالرز کے حساب سے پیمنٹ کر رہے ہیں. اتنا افغانستان سرعام اپنی سرزمین ان کو استعمال کرنے کے لیے دے رہی ہے. ان کا بلوچستان اور افغانستان کا بہت بڑا ایک بارڈر ہے جس کی وجہ سے ہمارے مسئلے ہیں, لیکن الحمدللہ ہماری سیکورٹی فورسز پورے بلوچستان میں ان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں. ضیاء صاحب کتو کے قریب ایک زبرخان گاؤں کا نام ہے, وہاں پر بھی یہ طالبان جو ہے جاتے ہیں رات کو زبردستیوں سے کھانا اسلحے کے زور پہ لیتے ہیں. اور اسی کے ساتھ آپ نے پھر ایک بات کی تھی کہ قلعہ عبداللہ میں پھر کلاشنکوف کلچر جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے. لوگوں کے پاس جو بندے ہیں کمانڈروں کے ساتھ جو ہے وہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ افغان فوج کے سابق کردار ہے. آپ نے کہا کہ ریاستی سیکورٹی اداروں کے علاوہ کسی کے پاس اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں. وہاں پہ دندناتے اتنا جدید اسلحہ ہے, شاید میرے خیال میں ہمارے پولیس والوں کے پاس اتنا جدید اسلحہ نہیں ہے. اس کے خلاف کارروائی کب کریں گے؟ اور یہ تقدس دیکھیں میں نے آپ لوگ کو کہا جس طرح کی یہ چیز گورنمنٹیں چلتی ہیں ریئلٹیز پر, حقائق پر چلتی ہیں. ابھی سوشل میڈیا پہ کوئی یہ میرے پیچھے بھی 100 باتیں لکھتے ہیں, گورنمنٹ کے پیچھے بھی 100 باتیں لکھتے ہیں. اس علاقے کے جدھر میں قلعہ عبداللہ گیا تھا, لوگوں نے مجھے کہا کہ ادھر اس طرح کے لوگ رہتے ہیں کرمنل ٹائپ کے. میں ادھر ہی کھڑے ہو کر سب کچھ میں نے ادھر فارغ کر دیا. آپ لوگ پورے اہل بلوچستان جدھر جس قسم کی شکایت ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے. آپ لوگ ایک درخواست کے ذریعے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اپنے مسائل بھیج دیں تاکہ ان پر گورنمنٹ ان کو دیکھ بھی سکے, ان پر ڈسکس بھی کرے, ان پر ڈیبیٹ بھی ہو تاکہ کلیئرٹی ہو جائے. ابھی سوشل میڈیا میں 100 نیوز چلتے ہیں جس میں آپ 5 پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے. تو لوگ اپنے ریاست پر اعتماد کریں, اپنے ریاستی اداروں کو آ کر مطلع کریں بذریعے درخواست کے, ضرور ان کی شنواری ہوگی. جدھر سے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں ادھر فورسز جا کے ان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں. جیسا کہ کیا کابینہ میں کوئی اختلاف ہے جو عبدالرحمان کیسران صاحب کو کابینہ سے فارغ کر دیا؟ دیکھیں یہ ایک مخلوط حکومت ہے جس میں پیپلز پارٹی کو لیڈ کر رہی ہے, مسلم لیگ نون بھی ہے, بلوچستان عوامی پارٹی بھی ہے. یہ پارٹیوں کے اندرونی معاملات ہیں کہ جو اپنے پارٹی کے جس رکن کو کون سا وزارت اور کون سا پورٹ فولیو دینا چاہتا ہے. تو میرے خیال سے یہ مسلم لیگ نون کا اپنا مسئلہ ہے, اپنا وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اتحادی کی حیثیت سے ان کا فیصلہ قبول کریں گے. ریلوے ہاسپٹل میں دیکھیں وہ ایسے جس طرح یہ ادھر آئے ہیں پہاڑوں پر اسی قسم کے اپنے ساتھ لوکل کچھ ٹیکنالوجی انڈیا سے لے کر آئے ہیں, وہ ادھر اڑانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہمارے جو اینٹی ڈرون سسٹم سٹارٹ ہو جاتے ہیں ان کو مار کے ناکارہ بنا دیتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو.